بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد الحمد للہ المحمود لنعمتہ المعبود لقدرتہ المطاع فی سلطانہ المرغوب لجلالہ المرغوب إليه فيما عنده إلى أن قال وبحكمته أظهر حججه على خلقه اخترع الأشياء إنشاء وابتدأها ابتداء بقدرته وحكمته بقدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداء خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته۔ خوب، اصول کافی کے مقدمے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ وَبِحِكْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَى خَلْقِهِ، کہ جس کا ظاہری ترجمہ یوں بنتا ہے کہ خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے، وہ جس کو خود بہتر سمجھتا تھا، اس حکمت کے ذریعے سے خداوند متعال نے اپنی حجج کا اظہار کیا، یعنی خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ تو یہاں پر چند نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ ایک حکمت کا معنی تھا کہ عرض کیا کہ حکمت کا معنی احکام ہے، مضبوطی ہے، یعنی وہ اسی وجہ سے حکم کو حکم کہتے ہیں کیونکہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں ایک طرح کی مضبوطی پائی جاتی ہے، ایک طرح کا ثبات پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر دو فریقوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے کسی مطلب پر تو توقع یہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی حد اکثر کچھ عرصہ کیا ہے پابند جار رہے گا، ورنہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو ابتدا میں ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں۔ حکمت بھی اسی وجہ سے ہے۔ اور عرض کیا کہ ابن عباس کی روایت تھی، جناب حضرت ابن عباس کی، کہ فرمایا کہ حکیم اسی طریقے سے ہے جس طرح علیم ہے، فقط فرق یہ ہے کہ علیم اسے کہتے ہیں کہ جو کامل فی علم، حکیم اسے کہتے ہیں جو کامل فی حکمت، جو حکمت میں کیا ہوگا، کامل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک وہ باس کی جو علمی باس تو نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کی ضرورت کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت سے اظہار کیا اپنی حجتوں کا۔ تو ممکن ہے یہاں پر کوئی اظہار ظہور کے معنی میں لے تو یہ بھی عرض کیا کہ یہاں پر ولادت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بعثت کے معنی میں ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ نبی اسی معاشرے میں ہوتے تھے لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں نبی ہوں۔ رسول اکثر انبیاء کی یہی صورتحال تھی، ایک عرصے تک معاشرے میں بتاتے نہیں تھے۔ بعض انبیاء ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ادعا کیا کہ میں نبی ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ مجھے خداوند متعال نے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ ایک معجزہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اظہار کر دیا۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نبی ہے، لیکن وہ بھی چھپا کے رکھتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے خود کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء اپنی امتوں میں ایک عرصہ گزارتے تھے۔ ابھی مختلف انبیاء کی وہ مختلف حضرت نوح علیہ السلام 80 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہوئے۔ تو یہ جس وقت کوئی نبی آ کر اپنی بعثت کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میں نبی ہوں، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اس نبی کے ظہور کا وقت ہے۔ بس یہاں پر جو ظہور آیا ہے وہ ہرگز ولادت کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اظہار دعوت کے معنی میں ہے کہ کب انہوں نے اپنی دعوت کا اظہار کیا، کب انہوں نے اپنی دعوت علنی کی۔ ورنہ نبی تو نبی ہیں،
کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ حضرت آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی یہ کائنات خلق ہی نہیں ہوئی تھی اور ہم نبی تھے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں بھی ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے انوار مقدسہ اور مطہرہ جو ہیں وہ کئی سو سال پہلے خلق کیے گئے۔ اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ ہمارا فعلاً موضوع پاس نہیں ہے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ خلقت نورانی میں تمام عالمین سے مقدم ہے، مخلوقات جو ہیں باقی مخلوقات بعد میں ہوئیں اور یہ مخلوق اول ہے۔ لہذا یہیں پر بھی آگے بھی آ جائے گا کہ بیان ہوگا کہ یوں نہیں ہے کہ باقی مخلوقات کو خلق کیا اور ان کو خلق نہیں کیا، یہ بھی روایات کے سراسر خلاف ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ اللہ خالق و کل شیء، خداوند متعال ہر چیز کا خالق ہے، خداوند متعال انبیاء کا بھی خالق ہے، اولیاء کا بھی خالق ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی خالق ہے، لہذا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آگے جو مطلب ہے وہ ہے کہ وَبِحِکْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَى خَلْقِهِ، خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی حجتوں کا مخلوق میں اظہار کیا، یعنی انہیں پیغام رسالت دیا کہ ابھی جائیں آپ اعلان رسالت کریں، یعنی انہیں مبعوث فرمایا۔ خلق ایک معنی بھی واضح، حجت کسے کہتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے، یہ ایک مطلب ہے جو آج کل اس پہ اشکال بھی کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان اشکالات کا بھی بعض کا جواب دے دیں جو حجت الاسلام کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم اس بات تک پہنچ پائے تو۔ حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت، حج، محجہ، یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہے۔ آپ سب پڑھ چکے ہیں، آپ میں سے اکثر جو ہیں اور بھی، کہ ایک علم جو طلاب ابتدا میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز سے، ایک مصدر سے الفاظ کیسے نکالے جاتے ہیں، کیا طریقہ ہے عربی زبان میں، کیونکہ عربی میں ہر لغت میں ایسے ہی ہوتا ہے، الفاظ منظم ہے، ہر لفظ کا ایک خاندان ہے اور اسی میں وہ الفاظ کیا رہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اس کا اصلی معنی ہوتا ہے، وہ تقریباً اور تقریباً ہر جگہ محفوظ رہتا ہے، بعد میں جب اس میں تصریف ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو اس کے معنی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ خوب جانتے ہیں کہ باب افعال پہ جائے تو اور معنی بنتا ہے، مجرد ہو تو اور، مزید فی ہو تو اور معنی بنتا ہے، پھر ہر مزید فی میں ہر باب پہ جائیں تو اس کا اپنا معنی ہے، باب افتعال کا اپنا معنی ہے اور باب تفعیل کا اپنا معنی ہے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا حجتہ، لیکن ایک بات ہے کہ ان تمام میں ایک معنی مشترک ضرور ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہے، حج، حجت، حجت الاسلام، محجہ، ان تمام میں ایک معنی جو ہے وہ مشترک ہے۔ وہ کون سا معنی ہے؟ وہ ہے قصد۔ وہ کیا ہے؟ قصد، ارادہ کرنا۔ حج منقول ہے، منقول شرعی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ استعمال کیا گیا سفر مکہ کے لیے کہ ابھی جو بھی مکہ کا سفر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پہلے اسلام کے دوران نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے حج کی منادی دیں۔ آج بھی جو جاتے ہیں حج پر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ کسی نے بلایا ہے۔ لبیک اس وقت کہتے ہیں جب کوئی پکارے، تو ایک پکار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خداوند متعال نے کیا کیا ہے؟ تاریخ کے تمام انسانوں تک، تمام مسلمانوں تک پہنچائی ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ جائیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ حج کرنے آئیں، تو اب یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لبیک کہی۔ حج کا معنی قصد ہے، کیونکہ مکے کا قصد کرتے تھے، لہذا اس زمانے میں ہر سفر کو حج کہتے تھے، لیکن مکے کا سفر معروف ہو گیا، اس وجہ سے کیا کہا کہ اسی کا نام حج پڑ گیا اور باقی سفروں کو حج نہیں کہتے۔ حجت کو کیوں، اس کا معنی، اس کا ربط کیا ہے حجت سے؟ ربط یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی مخلوقات میں کچھ ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جن کے وسیلے سے لوگ قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا قصد کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں حق کا۔ نبی انبیاء کو حجت کہتے ہیں۔ کیوں حجت کہتے ہیں؟
کیونکہ انبیاء کی دعوت پر آمادگی ظاہر کر کے اور آمادہ ہو کر اور ان کی اطاعت کر کے انسان کس تک پہنچتا ہے؟ حق تک پہنچتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو حقیقت تک جانے کا راستہ اور جو ارادہ کر لے یہی اس کا کیا ہے؟ قصد یعنی ارادہ، یعنی جو حقیقت تک جانے کا ارادہ کر لے یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اس کا قصد ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ اور جس شخصیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس شخصیت پر حجت اطلاق ہونے لگ گیا۔ بس اصل میں حجت کون سا تھا؟ اصل میں حجت قصد کو کہتے تھے، ارادے کو کہتے تھے، حجت اس طریق کو کہتے تھے، جس طرح محجہ ہے اردو فارسی میں لفظ محجہ، یعنی وہ راستہ کے جس راستے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ راستے پر بھی چل کر کسی چیز کا قصد کیا جاتا ہے۔ پس اصل میں قصد ہے، کیونکہ انبیاء کی پیروی کے ذریعے سے قصد کیا جاتا تھا۔ کس چیز کا قصد اور کس چیز کا ارادہ؟ حقیقت کا ارادہ، یعنی جس کو راہ حق پر جانا ہو، حق تک پہنچنا ہو، حق کی تلاش ہو، وہ انبیاء کے ذریعے سے جائے گا۔ تو نبی کا قصد ہوتا تھا، یعنی نبی کے ارادے کے لیے لوگ آتے تھے۔ ابھی بھی ایسے ہی ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابی تھے یہ رسول اللہ کے ارد گرد کیوں جمع ہوئے؟ حق حاصل کرنے کے لیے۔ پس کیونکہ قصد کیا جاتا ہے نبی کا، لہذا نبی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ یہ ایک معنی ہے۔ خوب، وہ افراد کے جو خداوند متعال کی طرف سے اسی قصد کے لیے، اسی ارادہ کے لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کے ذریعے سے حق و حقیقت کا قصد کریں، جب یہ افراد میدان میں آتے ہیں اور ان کے مخالفین آتے ہیں تو یہ افراد ان پر کیا پاتے ہیں؟ غلبہ۔ ان پر کیا پاتے ہیں؟ غلبہ پاتے ہیں۔ بس حجت پہلے منقول ہو گیا، لفظ حجت پہلے ہی ان افراد کے لیے مشخص ہو گیا۔ ایک حجت کے معنی میں اور بھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غلبہ ہے، کیونکہ اس قصد حق کا لازمہ غلبہ ہے۔ کس چیز پر غلبہ؟ باطل پر غلبہ۔ جب کوئی انسان حق و حقیقت کا قصد کر کے حق تک پہنچ جائے گا، نبی تک پہنچ جائے گا، تو جو باطل نظریات ہیں ان پر کیا ہو جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ لہذا حجت کا معنی غلبہ بھی کرتے ہیں۔ خوب، اگر اس طریقے سے ہم یہ معنی کریں تو ان سب کو ملائیں تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس خطبے کی اس جملے کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وَبِحِکْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَى خَلْقِهِ، یعنی خداوند متعال نے اپنی حکمت سے ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جن افراد کے ذریعے سے لوگ حق کا قصد کرتے ہیں تاکہ غلبہ حاصل کریں۔ پس حجت کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ قصد کے جس قصد سے غلبہ ہو۔ لیکن وہ افراد کے جن کے ذریعے سے یہ قصد کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے خداوند متعال آ کر یہ غلبہ کرتا ہے اور پیغام خدا غلبہ کرتا ہے، ان افراد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں۔ پس اصل میں حجت لقب نہیں ہے ان افراد کا، حجت لقب ہے اس مقصد کا جو ان انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو ائمہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں وہ مقصد حجت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ مقصد انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، لہذا نبی کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں۔ اور جب ختم نبوت آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی آ جائے، تو اس کے بعد کون ہے حجت؟ کیونکہ حق کا قصد تو ہمیشہ ہونا ہے۔ ہمیشہ ایسے افراد موجود ہیں خداوند متعال کی زمین پر کہ جن کو لوگ دیکھ کر حق و حقیقت کا قصد کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ انبیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام، پھر مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے فرامین پڑھ کر اور اہل بیت کی تعلیمات حاصل کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا قصد کرتے ہیں کہ جس سے غلبہ انسانوں کو ہوتا ہے۔ پس لفظ حجت در حقیقت کس کے لیے ہے؟ در حقیقت اس راہ کے لیے ہے جس راہ پر چل کر انسان کسی مقصد تک پہنچے تاکہ باطل پر کیا ہو؟ غلبہ حاصل کرے۔ اس راہ چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں۔ لیکن تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ راہ ہمیشہ انبیاء نے دکھائی ہے تو انبیاء کو بھی کیا کہنے لگے؟ حجت، کیونکہ انبیاء کے ذریعے سے لوگ حق کا قصد کرتے تھے۔
جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جن کے ذریعے سے لوگ حق کا قصد کرتے تھے. الحق مع علی والعلی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. خوب، جس نے حق کا قصد کرنا وہ کہاں آئے گا؟ مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لہٰذا جب نبی نہیں تھے تو پھر یوں نہیں ہے کہ یہ راہ نہیں تھا، راہ تو موجود تھا. جن افراد کے ذریعے سے اس راہ تک پہنچا جاتا تھا، راہ حق تک، ان افراد کو بھی کیا کہنے لگے؟ حجت. یہ کون تھے؟ امام علیہ السلام. آج کل کیا کہتے ہیں یہ جو ملنگ طبقہ ہے کہ ائمہ کے زمانے میں ایک آدمی کو دکھا دیں کہ ایک عالم کو کہ جس کو ائمہ نے کیا کہا ہو یہ حجت الاسلام ہے. وہ کیوں کہیں؟ جب ائمہ خود موجود ہیں تو عالم ائمہ کے ہوتے ہوئے حجت ہے؟ اس سے ہم سوال آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے سوال تھوڑا آگے لے جائیں. جب تک نبی موجود ہوں، کسی امام کو خداوند متعال نے کہا ہو کہ حجت خدا ہے، یا رسول اللہ نے کہا ہو کہ یہ حجت ہے، کبھی بھی ایسے نہیں ملے گا. ہاں، بعض روایات میں اگر ملے تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آج حجت ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حجت ہیں. لہذا ائمہ فرماتے کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم حجتیں ہیں. خوب، جب زمانے غیبت آ گیا تو وہی قصہ دوبارہ تکرار ہوا. وہ لقب، اور یہ بہت ساری روایات میں ہے کہ جو لقب ائمہ کے اپنے دیے ہیں، ائمہ نے وہ کیا کیا؟ علماء کو بھی دیے. ہمارے ہاں بہت زیادہ روایات ہیں احتجاج تبرسی میں، اور دوسری دیگر کتب میں ہمارے پاس روایات ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے القاب دیے ہیں اس طریقے سے. ابھی ہمارے یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں تبرکاً وہ روایات آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا کہ بعض جو ہیں کہ ائمہ نے ہادی کا لقب علماء کو دیے، جبکہ ہادی کون ہے؟ ہادی تو امام ہیں، نبی ہادی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں یہ رسول اللہ کو یہ لقب دیا گیا ہے، اور اس کی تعبیر میں جو آیات ہیں وہ ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا. تو رسول اللہ تعبیر میں ہے کہ منذر میں ہوں اور علی آپ ہادی ہیں. یہ لقب انبیاء کا لقب تھا. پس اسی طریقے سے جب نبوت ختم ہو گئی تو یہ لقب کس کو ملا؟ اصل میں لقب انبیاء کے لیے تھا. نبوت ختم ہوئی تو پھر یہ لقب کن کے لیے ہے؟ ان افراد کے لیے ہے جو وہی انبیاء والا کام کرتے تھے. جب ہم زمانہ کی غیبت ہوئی تو کیا؟ پھر جن افراد کے ذریعے سے زمانہ غیبت میں حق کا قصد کیا جاتا تھا ان کو کیا کہتے تھے؟ حجت. حجت الاسلام یعنی وہ افراد کے جن کے ذریعے سے اسلام کا قصد کیا جاتا ہے. آپ کو اسلام سمجھنا ہو تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائنسدان کے پاس جاتے ہیں. دنیا میں کون سا شعبہ ہے؟ کسی فوجی کے پاس جاتے ہیں، کرنل کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، کسی اور وزیر کے پاس جاتے ہیں، واوڈا والوں کے پاس جاتے ہیں. وہ دنیا میں کون سا شعبہ ہے کہ اگر آپ کو حق کا قصد کرنا ہو تو آپ ان کے پاس آئیں؟ وہ فقط اور فقط علماء دین ہے، اور کوئی بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. کیونکہ ان کے ذریعے سے حق کا قصد کیا جاتا ہے، لہذا ان کو کیا کہتے ہیں کہ حجت الاسلام. لہذا وہ سب کے لیے پھیل گیا. اب بھی بہت سارا ممکن ہے کوئی نام جس کا حجت الاسلام ہو. اب بھی یہ الفاظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اب ڈگری کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جس طریقے سے ڈگریاں استعمال ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی کے پاس ممکن ہے MBBS کی ڈگری ہو، لیکن وہ اس کا تجربہ زیادہ نہیں ہو، وہ اتنا ماہر ڈاکٹر نہیں ہو. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 10 ڈاکٹر ہیں. فرض کریں کہ 10 ڈاکٹر مثلا 10 اسپیشلسٹ موجود ہیں ایک ہی شہر میں. ایک بڑا شہر ہے جس میں 10 کیا ہیں ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا رجحان 1 یا 2 کی طرف ہے. کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں وہ زیادہ ماہر ہیں. بھائی پڑھے ہوئے تو یہ بھی زیادہ ہیں، یہ ایک جتنا نہیں پڑھا، وہ بھی اسپیشلسٹ ہے، یہ بھی. تو آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں دوسرے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر؟ وہ بھی تو اسپیشلسٹ ہے جو آپ کے گھر کے پاس ہے. جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا تجربہ زیادہ ہے. ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے ان سے دوائی لی ہے اور شفا نہیں پائی، اور اس شخص سے لی ہے اور شفا پا گئے ہیں. ہمیں اس شخص یہ جو دوائی دیتا ہے اس کی جو تشخیص ہے وہ صحیح ہے. لہذا اب بھی جو ہے ڈگری دیتے وقت سب کو اسپیشلسٹ کی ڈگری دے دی جنہوں نے یہ پڑھا، لیکن وہ جو عملی طور پر ہے عوام بھی جانتے ہیں
کہ ماہر کون ہے، اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ وہ جو دوائی دیتا ہے، جو فارمولہ وہ دیتا ہے، وہ فارمولہ دوسروں کی نسبت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ ایک ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اب اس کا مطلب یوں نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کے جس کو حجت الاسلام کہتے ہیں وہ اسلام ہی بیان کرے گا 100% اور کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا۔ نہ، ممکن ہے ایک حجت الاسلام ہو اور وہ 1990 کی دہائی میں ایک نیا تشہد نکال کے آپ کو بتا دے، وہ کہلوائے حجت الاسلام ہی لیکن دین تبدیل کر رہا ہے۔ خوب یہ کیسا حجت الاسلام ہے؟ بھائی یہ ایک اعزازی لقب ہے، ابھی یہ واقعی لقب نہیں رہا۔ یہ واقعی لقب جو ہے وہ ائمہ کا اور اہل بیت کا ہے، لیکن یہی جو پڑے ہوئے ہیں، یہ جو دین پڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے بعض ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی باتوں کو سن کر آپ حق و حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، حق کا قصد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دوائی جب لینی ہو تو جانا آپ کو ڈاکٹر کے ہی پاس ہے، اتنی بات طے ہے، جانا ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ چوتھے درجے کا نہیں ہو جو ان پڑھ ہو یا جو جانتا صحیح نہیں ہو، جانا بھی اسپیشلسٹ کے پاس گئے۔ اسپیشلسٹ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، لہذا ڈاکٹر کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ مریض ہوں اور آپ کسی فوجی کے پاس چلے جائیں، ایک سکول ماسٹر کے پاس چلے جائیں کہ میں مریض ہوں اور مجھے دوائی دیں، نہ، ادھر نہیں جانا۔ جانا کہاں پہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے۔ لیکن ان ڈاکٹروں میں سے دیکھنا ہے کہ ماہر کون ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ دین جب سمجھنا ہو تو علماء کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا۔ لیکن آیا ہر عالم دین اس سطح پر ہے کہ اس کی خدمت میں بیٹھ کر آپ حق تک پہنچ سکیں، حق کا قصد کر سکیں؟ قطعاً اس طریقے سے نہیں ہے۔ لہٰذا حجت الاسلام نام کے بہت سارے ہو سکتے ہیں جس سے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، لیکن کام کا حجت الاسلام وہی ہوگا کہ جس کے اخلاق، اعمال اور کردار سے آپ حق و حقیقت اور دین کا قصد کریں، اور جب اس کے ذریعے سے آپ دین کا قصد کریں گے اور دین تک پہنچ جائیں گے تو آپ دوسروں پر غالب بھی آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے دلیل کو بھی حجت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل کے ذریعے سے حق و حقیقت کا قصد کیا جاتا ہے، اور دلیل کے ذریعے سے غلبہ کیا جاتا ہے، اور دلیل کے ذریعے سے غلط ادلہ کو باطل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ تمام معنی کس کے ہو گئے؟ حجت کے ہو گئے۔ پس حجت میں بھی وہی معنی پایا جاتا ہے جو دلیل میں معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں وَالْأَدِلَّاءِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، کہ خدا بند متعال کی مخلوق پر خدا کی دلیل اہل بیت ہے۔ دلیل یعنی کہ دلیل کا معنی کیا ہے؟ رہنما۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ یہ بھی فارسی لفظ ہے، راہ نما۔ نما نمائش سے ہے، یعنی راہ دکھانے والا۔ راہ بھی وہی کیا ہے جو راہ دکھاتا ہے۔ کس لیے دکھاتا ہے؟ کہ لوگ اس راہ پر چلیں، اور جب چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں، اور جب حق تک پہنچ جاتے ہیں تو دوسروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ حجت ہو گئی۔ لہذا اہل بیت کی یہ اصل میں جتنے بھی القاب ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے اگر یہ القاب استعمال ہوتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اعزازی صورتحال رکھتے ہیں، ورنہ کچھ جس میں جتنا زیادہ وہ ہوگا حقیقت کا پہلو ہوگا، اتنا زیادہ وہ حقیقت کے نزدیک ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ وہ اس کے اہل ہوگا، اس کے لائق ہوگا، ورنہ اس کے لائق نہیں ہے۔ پس دلیل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں، کیونکہ دلیل کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ غلبہ کرتا ہے۔ خوب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسی طریقے سے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور انہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں محاجہ بھی اسی سے ہے، یعنی احتجاج کرنا۔ احتجاج بھی اسی معنی میں حجت سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ احتجاج کرنا یعنی ایسی گفتگو کرنا، احتجاج ایسی بات کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف دعوت ملے۔ یہ کیا معنی ہوگا کس کے؟ احتجاج کے۔ خوب ان میں تمام میں جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ قصد کا ہی معنی پایا جاتا ہے۔ وَبِحِکْمَتِهِ اظہر حججہ علی خلقہ، خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے مخلوقات پر حجتوں کو ظاہر کیا۔ یہ کیا کرتے تھے جو حجتیں؟ کام ان کا کیا تھا؟ کام وہی تھا، کیونکہ ان کا کام حق و حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا اور اس کے ذریعے سے غلبہ کرنا۔ قرآن مجید نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔
سورہ مبارکہ انعام میں آیا نمبر 80 میں یہ مطلب ہے، اور پھر 83 میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، یہ سورہ مبارکہ انعام آیا نمبر 80 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مشکل پیش ہے، اور یہ سب انبیاء کے ساتھ بھی آتی ہے پیش، اور علماء کے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ایک نبی وہ قوم کے لیے مورد احتجاج ٹھہرتا ہے، قوم آ کر اس کے ساتھ جدل و جدال کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلیلیں دی، برہان دیا۔ وہ ایک موقع وہ آیا کہ جب خوب ان کا کیا تھا مد نظر، کیا تھا مد نظر؟ وہی تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکتے تھے۔ پھر وہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، کہتے تھے کہ آج آپ آئیں ہمارے ساتھ بحث کریں، ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ لہٰذا آپ حاجہ قومہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ اور یہی آفت ہے کہ خدا کے طرف سے منتخب اور ایک برگزیدہ اور اولو العزم نبی کو جاہل عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مناظرہ کریں۔ اس سے بڑھ کے اور عذاب الہی اور افسوس کی بات کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی، دیکھو تو صحیح میں پیغمبر ہوں، مجھے خدا نے ہدایت کی ہے، اور آپ مشرک ہیں۔ آپ خدا کے بارے میں بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں، دلیلیں مانگیں، آتے اور مجھے مناظرے کی دعوت دیتے ہو، یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں ہے اور مناظرے کا شوق ہے۔ کہا کہ آئیں۔ پھر آگے جو ہے فرمایا کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں تو میرا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا میرا کوئی ڈر ہو، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ وہی ہوگا جو کچھ میرے خداوند متعال چاہے گا۔ اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے اس بات کا کہ آپ ہمارے خداؤں کو یہ کہتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور اس میں بھی خدا کی حکمت تھی کہ آپ توجہ کریں، بہت قابل توجہ یہ مطلب ہے کہ انسانوں کی زندگی میں مقدس ترین چیز کیا ہے؟ دین ہے۔ انسانوں کی زندگی میں مقدس ترین چیز دین ہے، اور دین میں جو ہے وہ مقدسات، دین میں سب سے مقدس انسانوں کے عقائد ہوتے ہیں۔ عقائد و نظریات وہ چیز ہے کہ جن کی خاطر انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن و بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کیا کر دیتے ہیں؟ ترک کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے دنیا میں عقائد کی خاطر سب کچھ لوگ ترک کر دیتے ہیں، مال اموال بھی ترک کر دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان بیوی بچوں کو بھی عقائد کی خاطر ترک کر دیتے ہیں۔ عقائد بہت محترم چیز ہے۔ عقائد میں بھی سب سے مقدس ترین چیز کیا ہے؟ خدا۔ عقائد میں سب سے مقدس ترین چیز کیا ہے؟ خدا، چاہے وہ جس عقیدے کا بھی خدا ہو۔ لہذا ہندو کے ہاں گائے مقدس ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے۔ بت پرست کے ہاں بت مقدس ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ خدا جو ہے وہ اقدس المقدسات ہے، یعنی سر فہرست مقدسات کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور انبیاء سب سے پہلے آ کر کس کو چھڑتے تھے؟ خداؤں کو۔ اب یہ آپ بتائیں کہ جو کسی کے خداؤں کو جا کر چھیڑے، آپ کسی کے غلط پیر کو جا کر چھیڑیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حشر جو لوگ انبیاء کے ساتھ کرتے تھے، یہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ یہ طبیعی بات تھی۔ بھائی آپ نے یوں نہیں کیا کہ انبیاء بھی تو کر سکتے تھے کہ چلیں مل کر کرکٹ کھیلتے ہیں، ایک بلا تم مارو، ایک بلا ہم مارے، ایک چھکا تم مارو، ایک چھکا ہم مارے، پھر جب میچ ختم ہو جائے گا، ہم جیت جائیں گے، آپ ہار جائیں گے، تو ہم آپ کو پھر کیا کریں گے؟ دعوت توحید دیں گے۔ یہ کہ پہلے دن ہی اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہا اللہ ہو۔ اللہ ہو کہتے تو پھر اور مطلب تھا کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی وہ جو ان کی مقدس ترین چیز ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو چھیڑ رہے ہو۔ سب سے پہلے آپ نفی کر رہے ہیں، اور نفی بھی ان کے خداؤں کی کر رہے ہیں۔ آپ کوئی اور عقیدہ، مشرکوں میں ہزاروں غلطیاں تھیں یا نہیں تھیں؟
تو سب کو چھوڑ کر فقط خدا پر ہاتھ رکھنا جو ان کا سب سے عزیز ترین عقیدہ ہے، کیا ضرورت تھی؟ عرب امانت میں خیانت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ ظلم کی انتہا اپنے لخت جگر کو زندہ دفن کرنا، اس سے بڑھ کر اور درندگی کیا ہوگی؟ اور ننگا رہنا، ننگا کعبے کا طواف کرنا۔ رسول اللہ کی پہلی دعوت کیا تھی؟ امانتوں میں خیانتوں پر تھی، ایک دوسرے پر ظلم کرنے پہ تھی، قبائلی اختلافات پر تھی۔ آیا ان سب چیزوں کی اسلام نے تائید کی؟ نہیں، حتیٰ یہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ تمام مسائل کو چھوڑ دیا، جا کر کس پر ہاتھ رکھا؟ خدا پر۔ اور خدا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرا خدا ایک ہے، کہا آپ کے خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے ان کی جا کے نفی کی۔ اب بھی آپ بتائیں کہ جو آدمی اتنا معاشرے میں مسالمت آمیز طریقے سے رہتا ہو کہ ہر ایک اس کو صادق اور امین کہے، ایک دن جس طرف پورا معاشرہ جا رہا ہے کہ تم سب غلط ہو، اور غلطی بھی تم میں کیا ہے؟ جو تمہاری مقدس ترین چیز ہے۔ آپ بتائیں کہ ان لوگوں کا رویہ اس شخصیت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ لہٰذا رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے انہوں نے کیا، کیونکہ ان کے خداؤں کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یہ کیوں یہ سارا قصہ بیان کیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو غلط عقائد کی پیچھے اساس اور بنیاد ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی درخت کو ختم کرنا ہو تو اس کے پتے توڑنے سے، اس کی شاخیں توڑنے سے وہ ختم نہیں ہوگا۔ برائیوں کو ہمیشہ ان کی جڑوں سے اکھیڑا جاتا ہے، اور جب جڑوں پر ہاتھ رکھے اور اصلی عقائد پر، اصلی نظریات پر جا کر ہاتھ رکھیں تو پھر ان عقائد کے ماننے والے تڑپتے ہیں۔ بت کسی کو آ کر نہیں مارتا، بت پرست مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے خلاف بت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بت نہیں آگے بڑھا، بلکہ کون بڑا ہے؟ بت پرست بڑا ہے۔ پیر آپ کو مارنے نہیں آئے گا، پیر کا مرید آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود جو مرکز فساد ہے وہ ممکن ہے محفوظ جگہ بیٹھا ہو، لیکن توہین کرنے کے لیے، اہل حق کی توہین کرنے کے لیے کیا ہے؟ چیلے چانٹے بھیجیں گے۔ یہ قانون شروع سے اسی طریقے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، فرمایا کہ آپ خدا کا شرک کرتے، خدا کا شریک ٹھہراتے نہیں ڈرتے، اور میں خدا اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے ڈر جاؤں؟ یہ آیت ہے جو آج کل اب سب لوگوں کے کام کی ہے، سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ، آپ کے شرک سے میں کیسے ڈروں؟ آپ خود شرک کر رہے ہیں اور نہیں ڈرتے۔ آپ نے پورے دین کی توہین کر دی، رسول اللہ کی توہین کر دی، اہل بیت کی توہین کر دی، ایسے نظریے بیان کرتے ہیں جو خدا کے بھی خلاف ہیں، رسول اللہ کے بھی خلاف ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی خلاف ہیں۔ آپ بات کریں اور آپ کو کوئی رد کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اختلاف شروع کر دیا۔ فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم، آپ کے شرک ان کا کیا تھا؟ عقیدہ تھا، یعنی آپ کے شرک سے میں کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرے، اور مجھے اس بت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ڈرتے ہو، ڈراتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ آپ ڈریں، آپ خوف کریں۔ میں نے بتوں کے خلاف اقدام کیا ہے، وہ کہ جو خود کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو آگے کرتے ہیں، اور آپ نے ان کو خواہ مخواہ، یعنی وہ جو خود مقدس نہیں ہے لیکن انہوں نے تقدس کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اپنے اوپر۔ یہ افراد آ کر معاشرے میں، اور ان کے چاہنے والے آ کر اہل حق کے خلاف بولتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن اہل حق بولتے ہوئے ڈریں۔ کہا یہ کیوں؟ خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پر کیا کیا؟ غلبہ پا لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے،
آپ کے پاس تو ایک سے ہی اس سند روایت نہیں ہے جو آپ اس من گھڑت عقیدے کے لیے لائیں کہ تشہد ایسے پڑھنا ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطان، آیا خداوند متعال نے آپ کے لیے کوئی سلطان، کوئی سلطہ، کوئی علمی دلیل نازل کی ہے؟ بتائیں، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، بتائیں کیا ہے. یہ شرک کا عقیدہ کہاں سے، علی رب کا عقیدہ کہاں سے لے کر آئے، اور دوسرے شرکی عقائد کہاں سے لے کر آئے؟ آیا خداوند متعال نے کوئی دلیل بیان کی ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر ذرہ برابر علم، عقل، شعور رکھتے ہو تو میں جو حق و حقیقت کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور ان مقدس نماؤں سے اور ان جعلی شخصیات سے تمہیں دور کر رہا ہوں، ان زمانے کے بتوں سے. ضرورت نہیں ہے نا بت مٹی کا ہو، گوشت اور ہڈی کا بت ہو سکتا ہے. کہ میں ابراہیم جو آپ کو ان بتوں سے دوری کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں امن کا دعوے دار ہوں، یا آپ جو صبح و شام شرک کر رہے ہیں آپ امن کے دعوے دار ہیں؟ کون ہے امن کی طرف بلانے والا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. انبیاء کی دعوت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے اذہان کو ٹھکورنا، دعوت فکر دینا، انٹرٹینمنٹ کرانا نہیں ہے. خوب قرآن مجید آگے اسی بات کو بیان فرماتا ہے. پھر بیان وَتِلْكَ، یہ آیت نمبر 83 میں ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم پر غلبہ کیسے پایا؟ کہ حجت ہم نے دی تھی. یعنی حضرت ابراہیم کے استدلالوں کو کیا کہا گیا؟ حجت. یہ استدلال کیا تھے؟ یہ استدلال وہ ذریعہ تھے کہ جس کے ذریعے قوم کو حق کی راہ تک لے کے آنا تھا. پس ہر وہ دلیل، ہر وہ برہان، ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں. اور کیونکہ وہ افراد کہ جو اس راہ کو اپناتے ہیں وہ اس راہ پر ہوتے ہیں خود، اسی وجہ سے اس راہ کو بھی حجت کہتے ہیں اور ان افراد کو بھی حجت کہتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں درجہ اول کے وہ افراد کہ جو حق اور حقیقت اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں وہ حجت ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ علماء ہو. لہذا حجت لقب ہے معصوم علیہ السلام کا، یہ لقب خاص نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو اصالتاً لقب جچتا ہے وہ معصوم علیہ السلام کو ہی ہے. ویسے تو انسان بھی ایسے ہی ہے. یہ انسان جو خدا کی صبح و شام نافرمانی کرتے آیا، یہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ انسان کون ہے؟ انسان حقیقی معصوم ہے. لہذا اگر کہیں کہ فلاں نے ائمہ کے القاب چرائے، کہ آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، انسان کس کا لقب ہے؟ یہ جتنے بھی کائنات کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام کن کی ہیں؟ وہ خداوند متعال نے حجت خدا کو دی ہے. جتنی بھی خوبیاں ہیں، حتیٰ اگر اس طرح آئیں تو آپ دنیا میں کسی انسان کو نیک بھی نہیں کہہ سکتے، صالح بھی نہیں کہہ سکتے، پاکیزہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صالح کون ہے؟ صالح وہ ہے جو اس صلاحیت رکھتے ہوں حق و حقیقت کی، اور یہ حق و حقیقت کی صلاحیت غیر معصومین میں زیادہ ہے یا معصومین میں زیادہ ہے؟ لہٰذا یہ افراد جو آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے القاب چرا لیے، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ اس طرح ہو تو پھر انسانوں کو کسی لقب کے حقدار نہیں ہے، حتیٰ انسان کہلوانے کے بھی حقدار نہیں. لیکن آپ صبح و شام اچھی صفات کی طرف نسبت دیتے، فلاں آدمی سچا ہے. سچا ہے یعنی کیا؟ یعنی صادق. صادق ان کا لقب ہے عام انسانوں کا؟ یہ تو معصوم کا لقب ہے. فلاں آدمی کیا ہے؟ حق بول رہا ہے. حق یہ ہے، یہ جو حق بول رہا ہے، آیا یہ حق بول رہا ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس طرح اگر کریں تو کوئی بھی دلیل آپ اور کوئی بھی لقب غیر معصوم کو نہیں دے سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض افراد کے اعزازی ہیں اور بعض افراد کے اتنی نسبت تک ہیں جتنے وہ اس بات کے پیروکار ہیں. پس وَبِحِکْمَتِهِ اظہر حججہ علی خلقہ، کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے ایسے افراد بھیجے. پس یہاں پر حجت سے مراد کیا ہے؟ افراد. ایسے افراد بھیجے، یعنی کون سے افراد؟ یعنی نبی اور امام.
بس یہاں حجت سے مراد یہاں پر نبی اور امام. خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے انبیاء اور ائمہ کو بھیجا تاکہ مخلوقات پر حق ظاہر کر سکیں. علماء کے پاس کیا ہے؟ انہی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. فرق ان کے پاس خدا کا دیا ہوا تھا اور علماء کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہے. آگے اخترع الاشیاء انشاءً و ابتداءها ابتداءً، کہ میرے خیال میں ہمارا وقت ختم ہو گیا. یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.